أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں صلح کے ایک اصول کا بیان ہے. گزشتہ درس کے اندر جہاد اور جہاد کی تیاری کا حکم تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاد سے جو اصل مقصد ہے وہ صرف لڑنا نہیں ہے کہ بس لڑائیاں کرتے رہو. مقصود بالذات کیا ہے کہ زمین کے اندر فساد ختم ہو جائے اور زمین پر صرف اور صرف امن ہو. جہاد سے مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہر طرف توحید کے ڈنکے بجیں اور کفر اور شرک کا نظام مکمل طور پہ ختم ہو جائے. تو جب کہیں پر لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں لڑو. کہیں پر اگر صلح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. اس کے بھی کچھ اصول اپنے بندوں کو ارشاد فرمائے ہیں کہ صرف لڑنا مقصد نہیں ہے. اگر جنگ بندی کے ساتھ اگر صلح کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہے تو ضرور صلح کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دشمن وہ صلح کے لیے جھکنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اپنی نرمی دکھائیں. آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ ان کی بات سنیں اور سننے کے بعد صلح کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں. یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس بات سے پریشان ہو جائیں کہ ظاہری حالت کے اندر تو وہ لوگ صلح کے لیے خود ہی آمادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر منافقت ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جنگ بندی ہو جائے اور پھر ہمیں ایک بار اور موقع مل جائے تیاری کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکے کے لیے جنگ بندی کر رہے ہوں، صلح کے اندر دھوکہ اور نفاق چھپا ہوا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ظاہر کے پابند ہو. ظاہری طور پر اگر وہ لوگ صلح کے لیے آمادہ ہیں تو تم کر لو. اگر وہ دھوکہ دینے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمہیں دھوکہ کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ میں یہ تمہارے ساتھ ہوں. میں ان کے دھوکے سے، ان کے منافقت سے تمہیں آگاہ کر دوں گا. اس لیے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے دیکھو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اور ایک احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اسلام سے قبل یہی لوگ جو اس وقت صحابہ کرام کی جماعت ہے آپس کے اندر کیسی شیر و شکر ہے، لیکن اسلام سے قبل آپس کے اندر ان کا کیا رویہ تھا؟ اوس و خزرج کی 120 سال تک لڑائی رہی.
120 سال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 120 سال کی جو ان کی جنگ تھی وہ ہم نے کیسے ختم کی؟ یہ ہماری قدرت ہے. ہم نے انہیں ہدایت سے نوازا، اسلام کی طرف مائل کیا، اور آپس کے اندر ان کو بھائی بھائی بنا دیا. جب مکہ پاک سے صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو مدینہ طیبہ کے اندر جو انصار موجود تھے ان کا رویہ کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام نے جو مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا تو وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر بھائی ثابت ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے، اگر آپ روئے زمین پر جو کچھ ہے سارا کا سارا خرچ کر دیتے تب بھی ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کی. تو جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے کافی ہوں. تو یہ کتنا پیارا اصول ہے. اور اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ بس لڑتے رہیں اور مرتے رہیں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. وہ جنگ سے ہو تو جنگ کرو، وہ صلح سے ہوتا ہے تو صلح کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ لوگ جھک جائیں صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں صلح کے لیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. هُوَ الَّذِي، وہ ذات، وہ اللہ، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور جس نے ان تمام کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی. لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمتوں والا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک، اور وہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہر طرف توحید ہی توحید ہو، اور اس کے لیے حالات و واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار دیا ہے کہ اگر بہتر سمجھتے ہو جنگ تو بالکل جنگ کرو، اور اگر صلح کے اندر تمہیں بہتری نظر آتی ہے تو صلح کر لو. حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کی معیت میں جنگیں لڑی ہیں. صحابہ کرام ساتھ ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس خود آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے بسا اوقات ایسا بھی کیا کہ آپ خود تشریف نہیں لے آ سکے، صحابہ کرام کو بھیجا. اور آپ علیہ السلام نے جیسے جہاد فرمایا ایسے صلح بھی فرمائی. امت کے لیے مکمل تعلیمات چھوڑی ہیں کہ ہر ایک موقع پر، موقع محل کی مناسبت سے تمہیں اختیار ہے. اور اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال وہ صلح حدیبیہ ہے. جب حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ہیں، اور آپ عمرے کی غرض سے تشریف لاتے ہیں. ابھی تک مکہ سے کچھ دور تھے، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے تھے. حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک دیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے.
حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا قطعی طور پہ لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. اب تو عمرے کے لیے آ رہے تھے، احرام میں تھے. احرام میں بھی کوئی لڑتا ہے، اور ساتھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے جانور بھی تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ صرف اور صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے روک دیا اور وہاں پر ایک صلح ہوئی، جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. جس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اس سال تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہی نہیں، عمرہ کرنا ہے تو اگلے سال، اس سال نہیں، بس یہ ہماری ضد ہے. اور یہ جو صلح تھی اس میں ایسی شرائط تھی جس پر صحابہ کرام بڑے بے چین تھے، بڑے مضطرب تھے، پریشان تھے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ صحابہ کرام کو تو نظر نہیں آ رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ دیکھ رہے تھے آپ کو اس کے اندر خیر ہی خیر نظر آ رہی تھی، لیکن اس صلح کے اندر صحابہ کرام کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس لیے کہ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سب سے بنیادی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے، آپ کاتب تھے. اور جب سب سے پہلے یہ بات لکھی گئی کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ کا آپس میں ہے، جب وہ نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لفظ ہے تو کہنے لگے کہ بس اگر رسول اللہ ہی مانتے تو پھر یہ لڑائی کس بات کی تھی، مٹاؤ اس کو. محمد بن عبداللہ یہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہیں چلے گا، مٹاؤ اس کو. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حکم دیا کہ مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو مٹاؤں. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام امی تھے، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کا یہ معجزہ ہے کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے علی سے وہ لیا اور خود اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو مٹا دیا. یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. تو وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا گیا. اب اس معاہدے کی پہلی بات کے اندر بھی لڑائی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے چونکہ صلح کرنی تھی اور یہ اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا تھا، اس لیے فرمایا کوئی بات نہیں ہے. اب بہت ساری شرائط تھی، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ جو ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے یہ تقریباً 9 سال کے لیے تھا. اس دوران اگر کوئی شخص مسلمانوں کا اس طرف آتا ہے، ملتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اگر اسلام چھوڑتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہوگی. قریش مکہ کہتے ہیں کہ بالکل ہمارا ساتھی ہوگا. لیکن اگر کوئی ہمارا ساتھی آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اس کو اپنا ساتھی نہیں بنائیں گے. عجیب شرط تھی. یہاں تک کہ ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ ہی مضطرب تھے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم سب سچے نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ پھر یہ شرائط کیسی ہیں؟ فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ بات 9 سال تک تو چلنی ہی نہیں ہے، اور وہی ہوا. ابھی تو سال بھی نہیں گزرا تھا کہ معاہدے سارے ختم کر دیے. اور کس نے کیے؟ خود قریش مکہ نے. یہ ساری رسوائی اور ذلت انہی کے مقدر میں آئی. 9 سال کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول وہ سب جانتے تھے کہ کیا ہوگا. یہ 6 کی بات تھی، 8 کے اندر تو مکہ ہی فتح ہو گیا. جو لڑنے والے تھے ان کو سر چھپانے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس موقع پر اللہ کے نبی صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے احرام کھول دو، حلق کرا لو. صحابہ کرام پریشان تھے کہ اپنے حلق کیسے کرائیں، یہ تو عمرے کے بعد ہوتا ہے، عمرہ ہی نہیں کیا تو حلق کیسے کرائیں. اللہ کے نبی پریشان ہو گیا کہ اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں، جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو تو نظر نہیں آ رہا. ان کی بے چینی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں. یہاں تک کہ
آپ اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہماری ماں ہیں, اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ساری بات رکھی کہ اتنے میرے ساتھی 1400 صحابہ کرام اتنے پریشان ہیں, میں کہتا ہوں حل کراؤ تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں, سوچ میں پڑے ہوئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات کی, اے اللہ کے رسول آپ اپنا حل کرا دو, انہیں کچھ نہ کہو, اپنا حل کرا دو, جب آپ کو دیکھیں گے تو سارے کرا دیں گے. اور وہی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا حلق مبارک کرایا تو سارے کے سارے صحابہ کرام بھی کرا دیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھو یہ سلوک کیسی ہے. اب اللہ کے نبی یہاں پر بہتر سمجھتے تھے کہ ہاں یہ سلوک ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ صورت نازل ہوتی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. جنگ کے اندر فتح ہوتی ہے, اس سلوک کے بارے میں اللہ کا قرآن اترتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ ضروری نہیں ہے, مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. مقصد یہ ہے کہ فساد فی الارض ختم ہو, جو فسادی لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو. اگر فسادی کہتے ہیں جی ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, ہم سلو کرتے ہیں, تو آ جاؤ. اگر وہ خود جنگ بندی کرتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے تو کر لینی چاہیے. ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جب یہ آیات اتر رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اول مزاج تھے. جب تک اللہ کے نبی موجود تھے تب تک تو ایک ذریعہ وحج کا اس ٹائم موجود تھا. اللہ کیا فرماتے کہ تم سلو کر لو, اگر وہ کرتے ہیں, اگر وہ تمہیں دھوکہ دیں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللہ کافی ہے. یعنی کہ اگر وہ اللہ کے نبی کو صحابہ کرام کو دھوکہ دیں گے تو اللہ کافی ہے, اللہ اسی وقت جبرائیل بھیج دے گا. لیکن اب تو یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. جب تک اللہ کے نبی موجود تھے تب تک اس وقت یہ حکم تھا. اور اس کی ایک مثال حدیث پاک کے اندر ملتی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاد کے اندر ہم شریک تھے اور قبیلہ جوہینہ ان کے خلاف وہ جہاد ہو رہا تھا. اور ہوا یہ کہ جب زور کی نماز کا وقت ہوا تو ہم نے زور کی نماز پڑھی جیسے کہ عام طور پہ پڑھا کرتے تھے. اس موقع پر جو دشمن تھے انہوں نے دیکھا کہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, آپس کے اندر وہ مشورے کرنے لگے اور وہ کہنے لگے اب تو انہوں نے نماز پڑھ لی ہے, ستأتی صلاۃ ان قریب ایک اور نماز آنے والی ہے, یعنی کہ عصر کی نماز. احب الیہم من الاولاد, جو ان کے نزدیک ان کی اولادوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے, وہ بہت ہی ان کی پسندیدہ نماز ہے. کہنے لگے کہ بس عصر کی نماز آئے گی نا, جیسے یہ لوگ سجدے میں جائیں گے ان کا کام تمام کر دیں گے. یعنی کہ جو مخالف ہے, جو دشمن ہے, وہ دھوکہ دینے کی پوزیشن پہ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا نقشہ بدل دیا. حکم دے دیا کہ اب نماز ایسے نہیں پڑھنی جیسے زور کی نماز پڑھی تھی. اس کی تفصیل مکمل قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھی تھی کیسے نماز پڑھی تھی, احادیث کے اندر بھی سارا کا سارا واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی, 2 صفیں تھی اور اتفاق یہ تھا کہ قبلہ کی طرف رخ تھا اور دشمن اسی طرف تھا, دشمن کو سامنے دیکھ رہے تھے. قیام ہوا, رکوع ہوا, رکوع کے بعد جب سجدے میں جانے لگے جو اگلی صف تھی سجدے میں چلی گئی, جو دوسری تھی وہ کھڑے رہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کہ ابھی تو سجدے میں نہیں جا رہے آج. اس کے بعد وہ سجدے سے اٹھے, یہ لوگ سجدے میں چلے گئے, اپنی ایک رکعت مکمل کر لی. اب جب اگلی رکعت کی باری انہوں نے صفیں تبدیل کر لی, اگلی صف والے پیچھے اور پیچھے والے آگے آگے. جب اللہ کے نبی نے سجدہ فرمایا اگلی صف نے پھر سجدہ کیا. پہلے پچھلی صف انہوں نے کیا تھا نا, اب انہوں نے سجدہ کیا, وہ پچھلے کھڑے رہے. اور جب یہ لوگ سجدے سے فارغ ہوئے وہ لوگ سجدہ انہوں نے بعد میں کیا, اپنی رکعت مکمل کر لی.
تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کے چکر میں ہوں گے تو اللہ کافی ہے۔ وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے، اللہ نے اپنا قانون ہی بدل دیا، نماز ایسے پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے وہ لوگ کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تو جب تک اللہ کے نبی موجود تھے تب تک تو وحی کا ذریعہ موجود تھا، اب چونکہ وہ ذریعہ موجود نہیں ہے، اس لیے اب اگر صلح کی کہیں پر ضرورت پیش آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوب سوچ و بچار کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ آپس کے اندر اتحاد اتفاق پیدا کریں۔ جب تک آپس کے اندر متحد نہیں ہوں گے مسلمان، تب تک ایسے پٹیں گے جیسے آج کل پٹ رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں سب کے سب بھائی ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ کہ افغانستان کے اندر اگر ان پہ کوئی نزلہ گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بھائی ان کے اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ اگر برما کے اندر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی بس ان کا اپنا قصور ہے، یہاں پر ہوتا ہے تو وہ والے کہتے ہیں ان کا اپنا قصور ہے۔ یعنی کہ مسلمان آپس کے اندر متحد نہیں ہے، متفق نہیں ہے، اتفاق ختم ہو گیا۔ ہر ایک کہتے ہیں جی بس میری اپنی دنیا ہے اور میں نے اپنا خیال کرنا ہے۔ اور کافروں کا فارمولہ شروع سے یہی رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ عرب ممالک ہیں، ان کے آپس کے اندر لڑائی ہیں، سعودیہ کی دیکھ لو، قطر کے ساتھ، یمن کی دیکھ لو، دبئی والوں کو دیکھ لو، یعنی کہ آپس کے اندر وہ لوگ متحد نہیں ہیں، ہر ایک کی اپنی بولی ہے، اور اس سے جو غیر ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپس کے اندر اتحاد اتفاق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ جو معاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، جو مسلط ہیں، جو حکمران بنے ہوئے ہیں، کیا وہ مخلص ہیں کہ نہیں ہیں؟ مخلص ہیں پھر تو یقیناً جہاد کریں گے تب بھی فائدہ ہوگا، صلح کریں گے تب بھی فائدہ ہوگا۔ اگر مخلص نہیں ہے تو پھر ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے آج کشمیر کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو کشمیر کا جہاد کب سے چل رہا تھا، لیکن آج جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ان لوگوں نے کیا کیا؟ کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر کو بیچ دیا۔ آج وہاں پر کون جہاد کر رہا ہے؟ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنے سے ان کو الگ کر لیا اور کافر دل کھول کے ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب ایسے لوگ جو غدار ہوں، جب حکومت ایسے لوگوں کے پاس ہو، پھر ہم ان پہ اعتماد کریں کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہی سوچیں گے، یہ حماقت اور جہالت کی بات ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو حکمران ہیں وہ اگر واقعی عادل ہیں اور خوف خدا رکھنے والے ہیں تو پھر ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے، لیکن اگر معاملے اس کے برعکس ہو تو پھر اللہ کی پناہ، پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی حکمران اس وقت مسلط ہیں، یہ مسلط ہی ہے نا ہماری بدعمالیوں کے سبب، تو وہ اسی قسم کے فیصلے کر رہے ہیں جس کے اندر اسلام کا مزید نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کے حد تک سوچتے ہیں کہ بس میرا اور میرے خاندان کا فائدہ ہو جائے، بس ہمارا کام پورا کر دو، اتنا دے دو کہ ہماری نسلیں بیٹھ کر کھائیں، ملک جائے بھاڑ میں اور ملت جائے بھاڑ میں، امت ذلیل ہو، در بدر کی ٹھوکریں کھائے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے۔ یہ بطور سزا اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی بدعمالیاں نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں، تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران نہیں بدلے گا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے حضرت عمر جیسا حکمران نصیب ہو جائے، لیکن عمر جیسی رعایا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی رعایا کیسی تھی؟ ہمارے اندر اگر خوف خدا اب بھی پیدا ہو جائے، اللہ کے حضور ہم سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے اعمال درست کر لیں، تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھا سا حاکم دے سکتا ہے، لیکن تب جب ہم اس لائق ہوں گے۔ آج ہر ایک کہتا ہے جی بس فلاں ظالم ہے اور فلاں ظالم ہے، اور اپنے گریبان میں کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں خود کتنا عادل ہوں، کتنا منصف ہوں۔
اس وقت ضرورت ہے اس بات کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک ہمارے حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔